بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول وامرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بڑی اہم بڑی ضروری حدیث جو کہ ہر گھر کے سربراہوں کے لیے، ہر گھر کے بڑوں کے لیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص اس کے جو زیر نگرانی لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. لوگوں پر جو امیر یعنی بادشاہ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. خبردار، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی زیر نگرانی افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ہی حدیث کے اندر پہلے سب لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، پھر مختلف افراد کے بارے میں ذکر کیا. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جو رعایا کا امیر ہوتا ہے اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا کہ جو گھر کا بڑا ہے تو اس سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر جو گھر کی عورت ہے اس سے گھر کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر دوبارہ تاکیداً فرمایا کہ خبردار رہو، الا کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وکل مسؤول وکلکم مسؤول عن رعیتہ، اور ہر شخص کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھنے کی دو کیٹیگری ہیں. ایک یہ کہ دنیاوی طرز حکمت، دنیاوی طرز اور معاملات کے حوالے سے پوچھا جائے گا، جس سے کہ بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب روزی کا انتظام کرے. بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی جسمانی تربیت کا، اپنی اولاد کے کھانے پینے کا، اپنی اولاد کے رہنے سہنے کا حلال طریقے سے انتظام کرے، کہ اس حوالے سے ان کو ایسی کمی نہ آئے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی مجرمانہ حرکت میں مبتلا ہوں. جو ان کے فرائض ہیں، جیسے کہ ان کی تعلیم ہے، جیسے کہ ان کی صحت ہے، جیسے کہ ان کا لباس ہے، جیسے کہ ان کا کھانا پینا، یہ چار بنیادی چیزیں ہیں. اول تو تین ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان. لیکن آج کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک اور یہ ہے کہ ان کی پڑھائی لکھائی کا کیا انتظام کیا، کہ ہر زمانے کے اعتبار سے احکامات ہوتے ہیں. تو یہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے. اور نمبر دو، دینی معاملات کے اعتبار سے کہ ان کے دین کا کتنا خیال رکھا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ان کی دینی تربیت کیسی ہو رہی ہے. یہ بعد میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا گناہ جاریہ بنیں گے. ان کے حالات میرے حوالے سے کیا ہیں، ان کے حالات دین کے حوالے سے کیا ہیں. ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں جو ماتحت ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے جو ترتیب شروع کی کہ سب سے پہلے اپنے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہ رشتہ دار ہیں، جیسے کہ اولاد ہے، جیسے کہ خاص طور پہ بیٹیاں ہیں، پھر اس کے بعد بیویاں ہیں، پھر اس کے بعد غلام ہیں، پھر اس کے بعد یتیم ہیں، پھر اس کے بعد ہمسائے ہیں. اور اب وہ احادیث لے کر آئے ہیں جو انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں. یعنی انسان ان سب چیزوں پر اس وقت عمل کر سکتا ہے جو پیچھے چیزیں گزر گئیں. تقریباً آج ہم یہ حدیث نمبر 212 پڑھ رہے ہیں، اور تو پیچھے جو بھی چیزیں گزری ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں نقل کی ہیں اس کا لب لباب اور خلاصہ یہاں پر اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ جب انسان ذمہ دار ہوگا
تو اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس رہے گا، تو جب وہ ان معاملات پہ عمل کر سکے گا۔ تو ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ سلطنت ہے، چاہے وہ دفتر ہے، چاہے وہ مالی معاملات ہیں، چاہے وہ معاشی معاملات ہیں۔ تو ہر شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جو کوئی بھی کسی کا بھی رہنما ہے، دنیاوی فیلڈ میں، دینی فیلڈ میں، دفتر کے اندر یا کسی بھی معاملے کے اندر، اسی حدیث کے تحت بے شمار واقعات ہیں۔ ایک پورا ایک دور ہے صحابہ کا کہ بے شمار صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خلافت کو پسند نہیں کیا، جنہوں نے گورنر بننے کو پسند نہیں کیا، جنہوں نے بڑے عہدوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ ان کو ٹھکرایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ راع کا جو لفظ ہے نا، راع الف اور عین راع، یہ راع جو کا لفظ ہے یہ عام طور پر گڈیریے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گڈیریا مطلب یہ کہ وہ آدمی جو کہ بکریاں چراتا ہے۔ رعیہ عربی میں بکریوں کے ریوڑ کو کہتے ہیں۔ تو بکری کا جو مزاج ہے، خاص طور پہ جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری کا ایک مزاج ہوتا ہے، کہ اونٹ کا ایک مزاج ہے، گائے کا ایک مزاج ہے، اسی طریقے سے پالتو تمام جانوروں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ان سب کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے دوسرا چلتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ انسانوں کا بھی یہ مزاج ہے، جیسے کسی کو دیکھتے ہیں ویسے کرنے لگتا ہے، جیسے دوسروں کو دیکھتا ہے ویسے نقل اتارنے لگتا ہے۔ لیکن جو بکری ہے، اس کا مزاج سب سے مختلف ہے۔ اس کا مزاج ایسے مختلف ہے کہ بکری جو دوسرے کو کرتا دیکھتی ہے اس کے مخالف کرتی ہے، یعنی یہ بکری اگر ادھر جا رہی ہے تو دوسری بکری اس طرف جائے گی۔ بکریوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ رعیہ اور راعی کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ عام طور پر ماتحتوں کے اندر مخالفت ہوتی ہے، عام طور پر ماتحتوں میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کے اندر جو ان کا امیر ہوتا ہے وہ ہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے خاص لفظ راع استعمال کیا کہ اعلیٰ کلکم راع، ان میں سے ہر شخص جو ہے، گڈیریا مطلب نہیں، مطلب یہ کہ ہر ایک امیر ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جیسے گڈیریا اتنی بکریوں کے اختلاف کے باوجود ان کو صبح لے کے جاتا ہے اور شام کو لے کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ ہمارے جو ساتھی ایسے تھے جو پہاڑی علاقوں کے رہنے والے تھے، جو بکریاں چراتے رہتے تھے، انہوں نے یعنی ان کو بکریاں چرانے کے ایسے عجیب واقعات انہوں نے سنائے کہ جس سے سمجھ میں آیا کہ بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اونٹ چرانا آسان ہوتا ہے، گائے چرانا آسان ہوتا ہے، لیکن بکری چرانا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اس ذمہ داری کا احساس دلایا کہ ہر وقت اختلاف کی فضا بن سکتی ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، عام طور پر بچے آپس میں لڑتے ہیں، یہ 100 میں سے 90 گھروں کی یہی کہانی ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ ہر دفتر کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور جو دفتر کا بڑا ہے اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہر ایک چھت کے نیچے 2 رائے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک بڑا امیر ہوتا ہے، تو اس کو ذمہ دار بنایا۔ اب اس نے اپنے ماتحتوں کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، جائے باڑ میں ہمیں کیا لگے، یہ ہم مسلمانوں نے استعمال کر لیا، ورنہ امیر کی ذمہ داری ہے نیچے والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ کس طرح لے کے چلے؟ ان کی تنخواہوں کا انتظام ہے، کس طریقے سے ان کی تنخواہیں، ان کی ضرورت اور ان کے ہنر، ان دونوں کو درمیان میں رکھ کے طے کرنی پڑیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ تنخواہ ایسی رکھے جس سے دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہو، وہ کام تو زیادہ کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو تنخواہ کم دے رہے ہیں، اس کا خرچہ زیادہ آ رہا ہے، یہ بھی امیر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کو کس طریقے سے ترغیب دینی ہے اس کام کے لیے، یہ بھی اس امیر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر وہ بددل ہو رہا ہے، اس کام کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ نمبر 3، اور پھر یہ تو کتنے ہی نمبر ہے کہ امیر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ہر میدان میں، ہر مقام پہ ہوتی ہیں۔ اور میں اور آپ بھی امیر ہیں اپنے گھر کے اندر، میں اور آپ بھی امیر ہیں اپنے روزی کے مقام کے اندر، کہ جو میری ذمہ داری ہے اس میری ذمہ داری کے اندر میرے کتنے ماتحت آتے ہیں، تو ان کا کس طریقے سے مجھے خیال کرنا ہے۔ ایک احساس ذمہ داری وہ اس حدیث کے اندر دلایا گیا ہے۔ آگے اس کی فروعات ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔